تمام تعریفیں رب ذوالجلال کے لیے اور کروڑوں درود و سلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ سن رہے ہیں مرشد سائیں سرکار سبز پوش بخاری کو۔ اپنے روحانی اور اسٹرالوجیکل چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم آپ کو آپ کی تمام پریشانیوں اور مسائل کا حل وظائف کے ذریعے بتاتے ہیں۔ وظائف کے ذریعے آپ کی تمام پریشانیوں اور مشکلات کا حل کیا جا سکتا ہے۔ اس پلیٹ فارم کا مقصد شرک و بدعت پھیلانا نہیں، بلکہ شرک و بدعت سے دور کرنا ہے۔ اس کا مقصد آپ لوگوں کو وظائف کے ذریعے آپ کی زندگیاں بدلنا ہے۔ وظائف کے ذریعے آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اللہ رب العزت سے مانگیں۔ تو اس میں ہم بتانے جا رہے ہیں کہ جو بے اولاد لوگ ہیں ان کے لیے خاص وظیفہ، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا علم کوئی تجربہ نہیں، یہ وراثت ہے جو ائمہ کرام سے سینہ بسینہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ یہ سلسلہ سبز پوش بخاری امام علی نقی علیہ السلام کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ آج ہم ایک نہایت حساس مگر امید بھرا موضوع لے کر حاضر ہوئے ہیں، بے اولادی کا۔ یہ ایک آزمائش ہے، سزا نہیں۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے، اور جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے، جسے چاہے بیٹیاں دے دے، جسے چاہے بیٹے دے دے، جسے چاہے بے اولاد رکھے۔ سورۃ الشورى میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ۔ اور بیٹی ہو یا بیٹا ہو، دونوں برابر ہیں۔ یہ نہ کریں کہ میرے بیٹے ہوں۔ بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہیں۔ کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ، اللہ رب العزت خوش ہوتے ہیں نا، تو اللہ رب العزت جب خوش ہوتے ہیں تو وہ بارش فرماتے ہیں، ہمیں آسمانوں سے ہمارے لیے پانی اتارتے ہیں، جس سے ہماری فصلیں اگتی ہیں، سارا نظام۔ یہ بارش نہ آئے تو دیکھیں کیسے یہ سموک کا نظام بن جاتا ہے۔ بارش آتی ہے تو موسم کھلتا ہے، دعائیں مانگتے ہیں کہ بارش آئے۔ اللہ رب العزت جب خوش ہوتے ہیں تو بارش فرماتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت جب اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں تو آپ کے گھر میں مہمان بھیجتے ہیں۔ مہمان آنے پر ماتھے پر بل نہ ڈالا کریں۔ مہمان آپ کے رزق میں وسعتیں لے کر آتے ہیں اور آپ کی بلائیں، آپ کی پریشانیاں لے جاتے ہیں۔ ایک صحابیہ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش ہوئے کہ ہمارے گھر میں پریشانی ہے، بہت مشکلات رہتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری دعوت کریں۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جانے لگے دعوت کے بعد، تو آپ نے فرمایا کہ جب میں جا رہا ہوں گا تو میرے پیچھے سے دیکھیے گا۔ تو دیکھا پیچھے سے، تو وہ تو پھر صاحب استطاعت و صاحب نظر تھے نا، وہ نظر آ رہا تھا کہ تمام ان کے گھر کی جو بلائیں تھیں نا وہ بھی جا رہی تھیں۔ تو یہ بلائیں چلی جاتی ہیں۔ مہمان آپ کے رزق میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ ناک نہ چڑھایا کریں، ماتھے پہ بل نہ ڈالا کریں جب مہمان آئیں۔ خوش ہوا کریں کہ اس کا مطلب ہے اللہ رب العزت آپ سے خوش ہوئے ہیں، آپ سے خوش ہوئے ہیں تو مہمان بھیجا ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے مہمان کے آنے پہ خوش ہوا کریں۔ اور پھر اس کے بعد جب اللہ رب العزت اور خوش ہوتے ہیں، اور خوش ہوتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت کیا کرتے ہیں؟ بیٹی عطا فرماتے ہیں۔ جس سے اللہ رب العزت خوش ہوتے ہیں اس کو پھر بیٹی عطا فرماتے ہیں۔ تو بیٹی رحمت ہے اللہ رب العزت کی۔ بیٹیاں ہی جو ہے نا وہ باپ کی جو ہے نا وہ میت کی چارپائی کی وارث بنتی ہیں، بیٹے نہیں۔ بیٹی ہی ماؤں کے ساتھ ہاتھ بٹاتی ہیں، بیٹے تو سارا دن باہر پھرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو جب بوڑھے ماں باپ جب بیمار ہوتے ہیں نا
تو بیٹیاں اپنے گھروں میں ہوتی ہیں، شادی شدہ ہوتی ہیں، بچوں والی ہوتی ہیں، اپنے گھر چھوڑ کے آ کے بیٹھ جاتی ہیں ماں کے گھر میں خدمت کے لیے۔ بیٹے نہیں خدمت کرتے، بیٹیاں کرتی ہیں۔ تو میں آج آپ کو 2 انتہائی مجرب روحانی اعمال بتاؤں گا آپ کو، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد ہو جائے گی انشاءاللہ اللہ رب العزت۔ بے شک دینے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، بگڑی بنانے والا کون ہے؟ صرف میرا رب، میرا مالک، رب کائنات، ٹھیک ہے؟ ہمارے اس پلیٹ فارم کا مقصد شرک و بدعات سے دور رکھنا ہے، شرک کرنا نہیں، اور تعویذات سے دور رکھنا ہے۔ ہم تعویذ سے نہیں، وظائف کے ذریعے آپ کی پریشانیوں اور آپ کی مشکلات کا حل کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ہمارا جتنے بھی ہمارے وظائف ہوتے ہیں، یا وہ کوئی نہ کوئی قرآنی آیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یا وہ اسماء حسنہ میں سے کوئی نام اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوتے۔ 40 روزے رکھنے ہیں، یہ اس مہینے میں سب سے زیادہ افضل ہے، کیونکہ جو مقدس مہینے ہیں ان میں رجب المرجب، شعبان المعظم، رمضان المبارک، ذوالحجہ اور محرم الحرام شامل ہیں۔ تو سب سے مقدس ایک تو یہ روزوں کا، اس لیے یہ وظیفہ بہت آسان ہے۔ آگے سے رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوگا تو 40 روزے رکھنے ہوتے ہیں، تو پھر وہ رمضان کے بعد آگے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے اس ویڈیو کو اب بنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ شعبان المعظم میں اگر یہ روزے شروع ہو جائیں، ٹھیک ہے، تو آگے رمضان المبارک میں تو روزے آپ نے ویسے ہی رکھنے ہیں، تو یہ 40 روزے رکھنے ہوتے ہیں۔ آپ شعبان المعظم میں شروع کر دیں روزے، پہلے 10 دن پہلے شروع کر لیں، یا 12 دن یا 11 دن پہلے شروع کر لیں، آگے رمضان المبارک کے مہینے کے روزے شامل ہو جائیں گے، تو یہ آپ لوگوں کو آسانی ہو جائے گی۔ پورا سال پھر یہ سال انتظار کرنا پڑتا ہے، اس لیے یہ میری ویڈیو کو آگے جتنا سے زیادہ ہو سکتا ہے پھیلائیں، جن کے ہاں اولاد نہیں ہیں پھیلائیں، یہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور اولاد عطا فرمائے گا۔ 40 روزے رکھنے ہیں، ٹھیک ہے، اور اللہ کے اسماء حسنہ میں سے ہی اللہ تعالیٰ کا نام ہے یا مصورو، اس کی تسبیح کرنی ہے۔ میں آگے آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے رکھنے ہیں، کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اعمال نیت، صبر اور یقین کے ساتھ کیے جائیں تو اللہ کے حکم سے معجزے ظاہر ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت تقدیر میں اولاد لکھ دیتے ہیں، جیسے کہ بتایا کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے صاحب اولاد ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اب اس کے ہم حصے کر لیتے ہیں وہ پورے عمل کے، ٹھیک ہے؟ پہلا حصہ کیا ہے؟ نیت اور تیاری کرنی ہے۔ اس کے لیے ہدایات سن لیں۔ شروع کرنے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ شوہر اور بیوی دونوں حلال رزق کھاتے ہوں، اور 5 وقتہ نماز کی پابندی کرنی ہے۔ دل میں کسی کے لیے کینہ نہیں رکھنا، پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا، دل معاف کر دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا اللہ رب العزت آپ کو معاف کر دے، تو آپ لوگوں کو معاف کر دیں، معاف کرنا سیکھیں۔ اللہ رب العزت معاف کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ اور میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اور جو علاج آپ لوگوں کا چل رہا ہے میڈیکل کا، اس کو بند نہ کریں۔ دعا علاج کی روح ہے، ٹھیک ہے؟ آپ جس بھی ڈاکٹر سے میڈیسن لے رہے ہیں، آپ کی کوئی چل رہی ہے، اس کو چلتا رہنے دیں، ساتھ یہ عمل بھی کریں، یہ وظیفہ بھی کریں، ٹھیک ہے؟ وہ ڈاکٹر کی جو دعا ہے، تدبیر جو ہے اس کو بند نہ کریں، ٹھیک ہے؟ دعا اور تدبیر مل کر تقدیر بدل دیتے ہیں، دعا اور تدبیر مل کر تقدیر بدل دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات پر یقین رکھنا ہے۔ میاں بیوی نے مل کر ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے لیے دعا کرنی ہے، اور آپس میں لڑنا نہیں، بدگمان نہیں ہونا، ٹھیک ہے؟ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ رہنا ہے، بدگمان نہیں ہونا۔ 40 روزے رکھ کر انشاءاللہ اللہ رب العزت جو ہے وہ بے اولادی ختم کر دے گا، اللہ تعالیٰ امید لگا دے گا، دعا دے دے گا، انشاءاللہ اللہ رب العزت اولاد عطا فرمائے گا۔ بہتر ہے یہ روزے آپ سوموار کو یا جمعرات کو شروع کریں، ابتدا کریں۔ پہلا روزہ جو ہے نا سوموار سے شروع کر لیں یا جمعرات سے شروع کر لیں، زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ روزہ شوہر اور بیوی دونوں رکھیں تو زیادہ افضل ہے، دونوں رکھیں، ورنہ بیوی رکھیں۔
ٹھیک ہے، لیکن دونوں رکھیں تو بہت زیادہ افضل ہے. ٹھیک ہو گیا. دونوں میں سے ایک بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن دونوں رکھیں گے تو انشاءاللہ 100% ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بہتر ہے کہ دونوں رکھیں. تو اب افطاری کے وقت ایک تو آپ نے سامنے 7 کھجوریں رکھ لینی ہیں افطاری کے وقت. ٹھیک ہے، تو اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ نبی آخر الزمان رحمۃ اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، یا مصورو یا وہابو یا اللہ. سن لیں، پھر سماعت کر لیں، یا مصورو یا وہابو یا اللہ. ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے. اس کے بعد ایک تسبیح 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، رب لا تذرنی فردم وانت خیر الوارثین. پھر سماعت فرما لیں، رب لا تذرنی فردم وانت خیر الوارثین. یہ حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا ہے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام بوڑھے تھے، بڑھاپے میں چلے گئے تھے، بزرگی کی حالت میں چلے گئے تھے، تو تھا کہ اب ان کو کیسے اولاد ہوگی. لیکن اللہ تعالیٰ نے، اللہ رب اپنے کرم سے، اپنی رحمت، یہ جو ہے نا، یہ ساری جو بیریئرز ہیں، یہ جو ناممکن والی باتیں، یہ تو ہمارے نزدیک ہے نا، یہ انسان کے نزدیک ہیں، یہ اس رب العزت کے نزدیک تو نہیں. مالک کائنات ہے، وہ چاہے تو 100 سال کی عمر میں بھی صاحب اولاد کر دے، وہ چاہے تو درخت میں سے انسان پیدا کر دے، وہ چاہے بے جان سے جاندار پیدا کر دے، وہ پیدا کرتا ہے، وہ بے جان سے جاندار پیدا کر دیتا ہے. وہ چاہے تو اس کے تو ایک کن فیکون. وہ اور اس کی بڑائی، اس کی عظمت یہ ہے کہ جب وہ کسی بات کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور تو وہ کہتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے تو کوئی بڑی بات نہیں، اس کی تو ایک کن پہ ہے کہ وہ کہتا ہے ہو جا، ہو جاتا ہے. تو یہ حضرت زکریا علیہ السلام کو جیسے وارث عطا کیا تھا، ٹھیک ہے، دعا کریں، اسی طرح یہ آپ کو بھی ملے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، یہ دعا پڑھنی ہے. پھر سماعت کر لیں دعا، ربی لا تذرنی فردم وانت خیر الوارثین. یہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ہے. یہ آپ نے ایک تسبیح کی کرنی ہے 100 دفعہ. پھر آخر میں ویسے ہی 11 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ نبی آخر الزمان رحمۃ اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرنا ہے. پھر دل پر ہاتھ رکھ کر دونوں میاں بیوی نے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ، جس طرح تو نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نا امیدی کے بعد اولاد عطا فرمائی، اسی طرح ہمیں بھی اپنی رحمت سے نیک، صالح اور آنکھوں کی ٹھنڈک اولاد عطا فرما. الہی آمین یا رب العالمین. اب اس میں صرف بیٹا نہیں مانگنا، اولاد مانگنی ہے. چاہے بیٹی اللہ عطا فرمائے، چاہے بیٹا عطا فرمائے، یہ اس کی جو ہے وہ مشیت ہے، وہ جو عطا فرمائے. یہ دعا پھر سنیں، دل پہ ہاتھ رکھیں. یہ دیکھیں ابھی آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا کہ دعا میں کتنا اثر ہے کہ یا اللہ، جس طرح تو نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نا امیدی کے بعد اولاد عطا فرمائی، اسی طرح ہمیں بھی اپنی رحمت سے نیک، صالح اور آنکھوں کی ٹھنڈک اولاد عطا فرما. الہی آمین یا رب العالمین. دل سے دعا مانگنی ہے. یقین، وہ کہتے ہیں پنجابی میں، یقین دے بیڑے پار. یقین سے ہی سب کچھ ملتا ہے. اگر یقین نہیں تو پھر یہ وظیفہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، یقین کے ساتھ یہ وظیفہ کرنا ہے انشاءاللہ. اللہ رب العزت، وہ کہتے ہیں اللہ رب العزت کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں. انشاءاللہ اللہ رب العزت صاحب اولاد فرمائیں گے انشاءاللہ. اب دوسرا عمل آپ کو بتا رہے ہیں، یہ سمجھ لگ گئی نا یہ آپ کو کیسے کرنا ہے. مسلسل 40 دن کے روزے رکھنے ہیں. بہتر ہے سوموار یا جمعرات کو آغاز کریں. ٹھیک ہے،
تو دونوں میاں بیوی رکھ لیں تو بہت زیادہ افضل ہے، ورنہ پھر بیوی رکھیں، ٹھیک ہے۔ افطاری کے وقت 7 کھجوریں سامنے رکھ لینی ہیں، 7 کھجوریں کھانی ہیں، ٹھیک ہے، سامنے رکھنی ہیں۔ اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ نبی آخر الزمان رحمۃ اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد ایک تسبیح آپ نے کرنی ہے، 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یا مصورو یا وہابو یا اللہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور پھر 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے رب لا تذرنی فردم وانت خیر الوارثین پڑھنا ہے، اور اس کے بعد یہ دعا مانگنی ہے۔ پھر 11 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے دعا سے پہلے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ ایک عمل ہو گیا، اور پھر کھجوروں سے روزہ افطار کر لینا ہے۔ تو اس لیے آپ لوگ پہلے بیٹھ جائیں افطاری سے یہ تسبیح کرنے، تاکہ افطاری کے وقت تک یہ مکمل ہو جائے۔ ایک دن پہلے کریں گے تو پھر اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنا وقت لگتا ہے آپ کو، ٹھیک ہے۔ 30 منٹ لگتے ہیں، 40 منٹ لگتے ہیں، 60 منٹ لگتے ہیں، پہلے پتہ چل جائے گا۔ پھر اس حساب سے یا 15 منٹ لگتے ہیں، پہلے بیٹھ کے یہ آپ کر لیا کریں گے اور پھر افطاری کر لیا کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس لیے یہ فائدہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ روزوں تو رکھنا ہی ہے، تو یہ 10 دن پہلے شروع کر لیں، 12 دن 15 دن پہلے شروع کر لیں، تو یہ ایسے چلا جائے گا آگے، ٹھیک ہے۔ اور فجر کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز، یا دونوں، فجر کی نماز کے بعد بھی اور عشاء کی نماز کے بعد بھی، ٹھیک ہے۔ ویسے ہی آپ جیسے قبلہ رخی بیٹھے ہوتے ہیں تو وہیں پہ اگر نماز کے تھوڑی دیر بعد کرنا ہے تو پھر دوبارہ وضو کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت کیا کرنا ہے، 101 مرتبہ آپ لوگوں نے، وہی ہماری ہر جو ہے نا وہ ہر جو بھی تسبیح جو بھی وظیفہ ہوتا ہے اس میں اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ ضرور ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے یہ فجر کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد، یا صرف فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، تو اس میں پھر آپ نے یہ 101 مرتبہ یا مصورو یا وہابو یا اللہ ہو، ٹھیک ہے، یا مصورو یا وہابو یا اللہ ہو، یہ آپ نے پھر 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا مصورو یا وہابو یا اللہ ہو 101 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اول و آخر درود پاک کا نذرانہ نبی آخر الزمان رحمۃ اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرنا ہے، یہ آپ نے، ٹھیک ہو گیا، فجر کے بعد پڑھیں یہ۔ پھر آخر میں یہ دعا کریں کہ یا اللہ تو ہی صورت بنانے والا ہے، تو ہی زندگی دینے والا ہے، ہمیں اپنی مشیت سے نیک اور صحت مند اولاد عطا فرما، ٹھیک ہے، کہ یا اللہ تو ہی صورت بنانے والا ہے، تو ہی زندگی دینے والا ہے، ہمیں اپنی مشیت سے نیک اور صحت مند اولاد عطا فرما۔ یہ آپ نے 90 دن کرنا ہے، یا کم از کم 40 دن تو وہ لازمی بات ہے، 40 روزے رکھنے، 40 دن تو کرنا ہی ہے، لیکن یہ جو ہے نا فجر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد آپ نے یہ 90 مرتبہ یہ کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ اب خواتین کے لیے خاص ہدایت ہے کہ جو ایام مخصوصہ میں ذکر دل ہی دل میں کریں اور دعا ترک نہ کریں، ٹھیک ہے۔ خواتین جو ایام مخصوصہ میں روزے نہیں رکھ پائیں گی وہ روزے بعد میں پورے کر لیں گی، ٹھیک ہے، لیکن یہ تسبیح جو ہے نا یہ جاری رکھنی ہے، یہ تسبیح آپ لوگ کر سکتے ہو، تسبیح آپ لوگوں نے جاری رکھنی ہے۔ روزے خواتین اس لیے آپ اس طرح کریں، بہتر یہ ہے کہ یہ شعبان کی یہ آپ شب برات کی جو مقدس رات ہے وہاں سے آپ روزے شروع کر لیں، یہ درمیان میں آتی ہے 14 اور 15 شعبان کی درمیان، آپ شب برات کے بعد جو دن آئے گا، ٹھیک ہے، وہاں سے آپ روزے سٹارٹ کر لیں۔ آگے رمضان المبارک کے بھی روزے آئیں گے، تو آپ لوگوں میں جو درمیان میں روزے جو ہیں وہ ایام مخصوصہ میں نہیں رکھنے وہ آپ چھوڑ دیں گی، تو بھی اگلے روزے پورے کر کے آپ کے عید سے پہلے یہ وظیفہ مکمل ہو جائے گا، 40 روزے آپ لوگوں کے پورے ہو جائیں گے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ یہ 14 شعبان کو یا 15 شعبان کو روزے سٹارٹ کر لیں، تو آپ کے درمیان میں ایام مخصوصہ کے روزے چھوڑ کے آپ کے یہ روزے مکمل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ دعا کو ترک نہیں کرنا، تسبیح ضرور پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، چاہے دل ہی دل میں پڑھ لیں، ٹھیک ہو گیا۔ اور مایوسی جو ہے وہ نہیں کرنی، بالکل مایوسی شیطان کی طرف لے جاتی ہے، اور اللہ رب العزت پر یقین رکھنا ہے، ٹھیک ہے، کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں رکھنی،
ٹھیک ہے. اگر جلدی نتیجہ چاہتے ہیں تو کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں رکھنی. ٹھیک ہے. اور جلد بازی نہیں کرنی. جلدی کا کام شیطان کا، جلد بازی نہیں چاہنی. ٹھیک ہے. اور کسی کو بتانا نہیں، رازداری ہی بہتر ہے. یہ ویسے بھی فرمایا گیا کہ آپ کہیں سفر پر جا رہے ہیں تو کسی کو بتا کر نہ جائیں کہاں جا رہے ہیں، اپنا راز نہ کسی کو بتائیں. کسی کو یہ بتانا نہیں کہ ہم یہ وظیفہ کر رہے ہیں، ہم یہ عمل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. لوگوں کو بتانا نہیں. اور بار بار وظیفہ بدلنا نہیں. کوئی اور وظیفہ نہیں کرنا اس دوران. ٹھیک ہے. یہی وظیفہ کرنا ہے، کوئی اور وظیفہ نہیں کرنا. پہلے بھی کہا ہے کہ جہاں سے آپ کا ڈاکٹری علاج چل رہا ہے، آپ میڈیسن لے رہے ہیں، وہ لیں. ٹھیک ہے. لیکن یہ وظیفہ کرنا ہے انشاءاللہ. اور یقین رکھیں اللہ رب العزت آپ کو دیکھنا صاحب اولاد کرے گا. تو خوشخبری کی علامات کیا ہوں گی، کیسے پتہ چلے گا؟ اگر یہ وظیفہ کرتے ہوئے یہ عمل کے دوران دل میں سکون آئے، ٹھیک ہے، بار بار بچے کا خیال آئے، خواب میں بچہ نظر آئے، تو سمجھ لیں اللہ کی رحمت قریب ہے. اگر دل میں سکون آنا شروع ہوتا ہے، آنکھیں نم ہوتی ہیں، دل اللہ کی طرف راغب ہو جاتا ہے، دل برائی سے دور جاتا ہے، نیکی کی طرف جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو فحش گفتگو نہیں کرنی، اللہ تعالیٰ کی طرف دل راغب رکھنا ہے. تو دل میں سکون آ جائے، بار بار بچے کا خیال آئے، خواب میں بچہ نظر آئے، تو سمجھ لیں اللہ کی رحمت قریب ہے. یہ وظیفہ آپ دیکھیے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ صاحب اولاد فرمائے گا آپ کو. اولاد جو ہوتی ہے نا، اولاد یہ اللہ کی امانت ہے، وہ وقت سے پہلے نہیں دیتا. ٹھیک ہے. اور دیر سے دے کر بھی محروم نہیں کرتا. یہ یاد رکھیں. اولاد اللہ کی امانت ہے، بیٹی ہو یا بیٹا ہو. ٹھیک ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اللہ کی ملکیت ہے، ہماری نہیں. ٹھیک ہے. وہ وقت سے پہلے نہیں دیتا اور دیر سے دے کر بھی محروم نہیں کرتا. صبر، دعا اور یقین، یہی اس دروازے کی کنجی ہے. صبر، دعا اور یقین کے ساتھ یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت صاحب اولاد فرمائیں گے. ٹھیک ہے. ہمارا مقصد جو ہے وہ آپ لوگوں کو دین اسلام کے قریب لانا ہے، دور لے جانا نہیں. کسی تعویذ کی ضرورت نہیں، کسی جعلی پیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے. اللہ سے مانگیں. دینے والی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو اللہ سے مانگیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت جو ہے وہ دیکھنا اپنی رحمت کے دروازے کھول دیں گے. ٹھیک ہے. اور یقین کے ساتھ، یقین دے بیڑے پار، یقین کریں گے، یقین رکھیں گے تو سب کچھ بدل جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اللہ ہم سب کو نیک، صالح اور فرما بردار اولاد عطا فرمائے. اور جو صاحب اولاد ہیں، ٹھیک ہے، ان کو اولاد کی طرف سے خوشیاں نصیب ہوں، ان کی اولاد کو کامیاب فرمائے رحمت سے. ان کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نیک اور صالح بنائے اور ان کی فرما بردار بنائے، تاکہ بڑھاپے میں ان کی خدمت گزار ہوں اور نیک ہوں، صالح ہوں. ٹھیک ہے. اور ان کے لیے باعث رحمت ہوں جو صاحب اولاد ہیں. تو انشاءاللہ اللہ رب العزت صاحب اولاد کرے گا. یہ ویڈیو جو آپ کے ارد گرد آپ کو پتہ ہے کہ اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، ان کو آگے شیئر کریں، ان کے پاس یہ بھیجیں. اچھی بات کو صدقہ جاریہ سمجھ کر پھیلائیں، اس کا بھی ثواب آپ کو ملتا ہے. اگر آپ آگے پھیلائیں گے، آپ کی وجہ سے اور لوگ کریں گے، ان کو اللہ تعالیٰ، آپ کی نیت اچھی ہے، ہو سکتا ہے اسی وہ پھیلانے کی لیے ہی اللہ تعالیٰ اس رحمت سے آپ کو صاحب اولاد کر دے. ٹھیک ہے. یہ ایسا وظیفہ ہے کہ جس نے یہ صدق کے دل سے کیا ہے، آج تک ایسا ہوا نہیں کہ جس نے یہ وظیفہ کیا ہو، یہ عمل کیا ہو، یہ 40 روزے رکھے ہوں، ٹھیک ہے، اور یہ تسبیح یا مصور ہو یا وہاب ہو یا اللہ ہو، یہ تسبیح کی ہو، اس کو اللہ نے اولاد نہ عطا فرمائی. ایسا آج تک ہوا نہیں. آپ کو پتہ ہے یہ ہمارے پاس جو ہے وہ یہ صدیوں سے ہماری وراثت چلی ہے. امام علی علیہ السلام، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم علم کا شہر ہیں، اور علم کا دروازہ کون ہے؟ مولا علی علیہ السلام. امام علی علیہ السلام علم کا دروازہ ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ. ٹھیک ہے. وہ علم کے شہر کا دروازہ ہیں، دروازے کے بغیر شہر میں داخل نہیں ہوا جاتا. ٹھیک ہے. تو ان سے امام حسین سے امام علی نقی علیہ السلام، اور امام علی نقی علیہ السلام سے محمد شاہ سبز پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک، اور وہاں سے مرشد سائیں سرکار سبز پوش بخاری اب تک یہ آ رہا ہے. اور یہ اب آپ کو ہم بتا رہے ہیں، یہ صدیوں سے سینہ بسینہ
چلے آ رہے ہیں۔ یہ تجربہ نہیں، یہ سیکھنے سے نہیں آتے، یہ سینہ بسینہ روح میں منتقل ہوتے ہوئے آتے ہیں۔ یقین کے ساتھ یہ عمل، یہ وظیفہ کریں، جس نے بھی کیا ہے اس کو تمام پریشانیاں دور ہوئی ہیں اور اللہ رب العزت نے اس کو صاحب اولاد کیا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی اور بھی وظائف آپ کو ملتے رہیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، آگے پھیلائیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ کوئی خاص مقصد کے لیے آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں۔ مزید کسی معلومات کے لیے، کوئی معلومات چاہیے، واٹس ایپ پر میسج کر دیا کریں، کال نہ کیا کریں۔ بے شمار لوگ جو ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں، تو سب کی کال ریسیو نہیں ہو سکتی اور سب کی جو ہے وہ بات نہیں کروائی جا سکتی، اس لیے وہ دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر جو ہے وہ میسج کر دیا کریں، وائس کلپ چھوڑ دیا کریں اپنی معلومات۔ اور جس نے بھی میسج کرنا ہے اپنا نام، اپنی والدہ کا نام، اپنی تاریخ پیدائش، اپنی پیدائش کی جگہ اور وقت، تاریخ، جگہ اور وقت پیدائش یہ ساتھ بتایا کریں، بتا کے تاکہ ٹائم بچے میسج کر دیا کریں، جو آپ کا سوال ہو وہ پوچھا کریں، ٹھیک ہے جی۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔